اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے ایمانی ساتھی؟ اللہ پاک آپ کو صحت زندگی دے رکھے اور ایمان اور تقوی نصیب کرے، آمین۔ اگلی ہماری سورت جو ہے سورت البقرہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کا جو ہے وہ 286 آیات ہیں، اور یہ جو ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو ہے نازل ہونے کے اعتبار سے 87 نمبر پر آتی ہے، 87 نمبر پر آتی ہے، اور اس کو جو ہے قرآن مجید میں جو ہے دوسرے نمبر پر ہے۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص گائے کا ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اور ایک اور خوبصورت سی پیاری سی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ بے شک اسی طرح ایک اور بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے، جو ہے کہ سیدنا اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے بتایا کہ ایک دفعہ رات کو سورۃ بقرہ شروع کی، یعنی پڑھنی شروع کی، تو گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے قرأت بند کر دی تو اس کی بدکنا بند ہو گیا، پھر قرأت شروع کی تو گھوڑا بدکنے لگا، یعنی بے چین ہو گیا، آگے پیچھے گھومنے لگا، پھرنے لگا، پھر اس نے بند کر دی۔ اسی طرح آپ نے تیسری بار بھی یہی معاملہ جو ہے پیش آیا، یعنی پھر جیسے ہی تلاوت شروع کی اور گھوڑا بھی دکنے لگا، آپ رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، کہیں گھوڑے کا اس پر پاؤں نہ رکھ دے، یعنی ان کا بچہ سو رہا تھا۔ سیدنا اسد کہتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ گھوڑا اس پہ پاؤں نہ رکھ دے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرأت جو ہے بند کر کے اسے اٹھایا۔ اوپر جو نگاہ اٹھائی تو چراغوں کو جگمگاتا ہوا بارش دیکھا، جو کہ اٹھتے ہی غائب ہو گیا۔ صبح کو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سن کر تمہارے پاس آ گئے تھے، اگر تم قرأت بند نہ کرتے تو وہ صبح تک رہتے اور مدینہ کا ہر شخص انہیں دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے اس کے الفاظ شروع ہوتے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف ہیں۔ ان سے مراد ہے کہ ان کے معنی جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان کے معنی کی کھوج نہیں لگانی چاہیے، نہ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے الف سے کیا پڑتا ہے، لام سے کیا ہوگا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ان کے معنی پتہ ہیں، وہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ ان الفاظ کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی تھی۔ اسی طرح سورت کی پہلی آیت تو الف لام میم ہو گئی، دوسری میں یہ ہے، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے جو ہے ہدایت ہے، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور پیاری سی آیت ہے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اس میں مین اس آیت میں دو باتیں کی گئی ہیں، ہدایت اور تقوی۔ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ، اور ہدایت سے مراد نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق حاصل ہونا۔ آیت نمبر 3 جو ہے، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تھوڑا آپ کو بچوں کو اس طرح بتاؤں کہ یہ ینفقون نافقہ سے ہے، خرچ کرنے والی، نون فاقہ اس کا جو ہے روٹ ورڈ بنے گا۔ اس میں نماز کا حکم ہے، جیسا کہ واضح سب کو ہی معلوم ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ سورۃ بقرہ کی جو ہے 43 آیت ہے، اور اس میں ہے خشوع کا حکم دیا ہے، اور وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 4 ہے اسی طرح، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے جو ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں پہ ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مفلحون فلاح پانے والے۔ اسی طرح ہدایت سے مراد نور بصیرت، اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق، اور یہی لوگ صفات رکھتے ہیں، ان کو اللہ کے نور بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے نور اور برہان، استقامت اور توفیق پاتے ہیں۔ ہدایت سے روشنی، ثابت قدمی، دلیل اور صداقت کی توفیق حق مراد ہے۔ مفلحون فلاح پانے والے، اور حصول کامیابی کی اور خوف سے نجات کا نام۔
فلاح یعنی اصول نجات اور ثواب، برائیوں سے اجتناب کرنا یعنی برائیوں سے بچنا اور دائمی نعمتوں کا اور نعمت کا اور جنت کا مل جانا، اسی طرح جنت کا مل جانا ہے۔ اور اہل ایمان کے راستے پر گامزن ہوئے بغیر فلاح کے منزل کو کوئی نہیں پا سکتا۔ یہی لوگ دنیا میں طہارت اور طمانیت اور آخرت میں آگ سے نجات کے بعد جنت میں داخل